السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج آپ دوستوں کو جمال گھوٹا جے پال کے پودے سے واقف کراتے ہیں۔ مشہور نام جمال گھوٹا حب الملوک، ہندی میں جمال گھوٹا، سنسکرت میں جے پال، گجراتی، نیپالی، مراٹھی میں جمال گھوٹا، بنگالی جے پال، پنجابی میں جو لوٹا، تلنگو میں سنی پال، کھنٹ، فارسی میں بید، انجیر، خطائی، عربی میں حب السلاطین جیسے ناموں سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ شناخت کے اعتبار سے جمال گھوٹا کا پودا ہندوستان، پاکستان اور دیگر ممالک میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جھاڑ لگ بھگ 3 گز اونچا ہوتا ہے۔ پتے چوڑے بینگن کے پتوں کی طرح، پھول پہلے سفیدی لیے ہوئے اور پھل انجیر کی طرح بیضوی شکل کے، ڈوڈے باہر کی سطح کالی اور اندر سے سفید، پھل کے اندر بیج میں ایرنڈ کے بیجوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ذائقہ تیز اور بد مزہ ہوتا ہے، زبان میں سوزش پیدا کرتا ہے، اکال میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اکال سے مراد یہ کہ اگر ہاتھوں پر یا جلد پر یہ جمال گھوٹا لگ جائے یا اس کا رس وغیرہ یا اس کا تیل وغیرہ لگ جائے تو آبلے پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو اکال بھی کہا جاتا ہے۔ تو اکال کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ وہ چھالے آبلے پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو اکال کہا جاتا ہے۔ مزاج کے اعتبار سے یہ گرم خشک درجہ چارم یعنی کہ چوتھے درجے میں اس کو گرم خشک مانا جاتا ہے۔ تو یہ تھے اس کے مزاج کے حوالے سے جو معلومات جمال گھوٹا کی۔ اس کے علاوہ اس میں کئی طرح کے کشتہ جات بھی بنائے جاتے ہیں، جیسا کہ تانبے کا کشتہ ہو گیا، ہڑتال کا کشتہ ہو گیا، شنگرف کا کشتہ ہو گیا یا الماس کا کشتہ ہو گیا۔ اس طرح جتنے بھی کشتہ جات ہیں وہ سارے کے سارے اس میں بنائے جا سکتے ہیں۔ تو بالخصوص چاندی کا کشتہ اس میں بہترین بنتا ہے، تانبے کا کشتہ اس میں بہترین بنتا ہے۔ تانبے کا کشتہ تو ہم آپ کو جمال گھوٹا اور بلادر میں بنا کر دکھا چکے ہیں۔ چاندی کے کشتے کے حوالے سے اس کے کچے کونپلوں کا لگدہ بنا لیں یا پھر اس کے پھل کا لگدہ بنا لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس 15 گرام چاندی ہے تو اس کے اوپر پھل کا جو لگدہ ہوگا، تازہ جو پھل ہوتا ہے اس کا جو لگدہ ہوگا وہ کم از کم جو ہے 30 گرام کا لگدہ ہوگا۔ اور اگر اس کی کچی کونپلیں ہیں یا کچے پتے ہیں یا پھول ہیں تو ایسی صورت میں 50 گرام کا لگدہ دے کر بنا کر پتری کے اوپر لیپ بنا کر پھر اس کو کپڑوٹی گل کر کے، یعنی کہ کپڑوٹی والی گل کی جائے گی، کوزہ یا کوٹھالی والی گل نہیں کی جائے گی، صرف کپڑوٹی گل کر کے اس کو گڑھے کی آگ 30 کلو کی آگ دی جائے گی۔ تو یہاں پر پہلی آگ میں چاندی جو ہے وہ پھول کر کشتہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو چاندی کا کشتہ جمال گھوٹا سے بنایا گیا، اس کو شادی کورس کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد مردانہ قوت کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں چاندی کے علاوہ جو ہے ہڑتال، شنگرف کا کشتہ بھی بنایا جاتا ہے۔ شنگرف کے کشتے کے حوالے سے اس کے جو کچی کونپلیں ہیں یعنی کہ کچے پتے جو ہوتے ہیں، یہ 1 پاؤ توڑ کر اور اس کا نقدہ بنا کر کڑھائی میں نیچے آدھا رکھیں، اس کے اوپر پھر شنگرف یا ہڑتال کوئی بھی چیز ہو، بالخصوص شنگرف کی ڈلی رکھ لیں، 50 گرام تک آپ شنگرف رکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر باقی آدھا نقدہ دے کر اس کو چولہے کی آگ پر چھوڑ دیں، درمیانی آگ پر، یہاں تک کہ یہ سارا لگدہ نیچے سے اوپر تک جل کر راکھ ہو جائے۔ تو یہاں پر ہڑتال ہوگی یا پھر شنگرف، جو بھی آپ دونوں میں سے رکھیں، وہ کشتہ ہو جائے گی اور قائم النار ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کشتہ جات بھی بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح رس کپور اور الماس وغیرہ کا کشتہ بھی بنایا جاتا ہے۔ بالخصوص ہمارا تجربہ کشتہ چاندی اور شنگرف، ہڑتال اور تانبے پر ہے۔ تو تانبے کے حوالے سے اگر تازہ اس کے پتوں کا لگدہ یا اس کے جو پھول ہیں، بالخصوص جیسا کہ ہم دکھا رہے ہیں، اس طرح کے کچے پھول کا لگدہ بنا کر اس کو 30 کلو کی آگ دی جائے تو تانبا بھی
پھول کر کشتہ ہو جاتا ہے سفید رنگ میں۔ تو یہ تھا جمال گھوٹا کا پودا، اس سے ہم نے آپ کو واقف کرایا۔ آپ کی دعا کا طالب عبد الکریم آزاد۔